اے لوگوں تم غریبوں کی مدد کرو تو صحیح، اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا ہے میرے پیارے، اللہ ان غریبوں کے لیے مانگتا ہے جو غریب حق ہے، جن کا حق ہے امیروں کے اوپر۔ اے لوگوں تاکہ ہماری قوم جو ہے ایک اچھی اعلیٰ جو ہے پیمانے پر پہنچ جائے، تاکہ مسلمانوں کی غربت دور ہو جائے، اور یہ غربت ایک دوسرے سے اس طریقے سے دور ہو جائے گی جب ہم پورے مکمل طور پر ہم زکات نکالنا شروع کر دیں گے، غریبوں کی مدد کر دیں گے۔ لیکن ایک ہمارے اندر ایک خرابی اور بھی ہے، یعنی ہم زکات نکالتے نا، تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، میرے پیارے سے کام نہیں بنتا ہے۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے، میں پوری قوم مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا پیغام یہ ہے میرے پیارے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جو بھی جس کی زکات نکل رہی ہو وہ کم سے کم ایک مشت یعنی اکٹھی زکات کسی غریب کو دے دے، تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار چالو کر دے، تاکہ اس کے کاروبار میں برکتیں ہو، تاکہ اس کا گھر خوشحال ہو جائے، تاکہ وہ اچھے سے کما سکے، اپنے بچوں کے خرچات کو پورا کر سکے۔ اس طریقے سے ہماری قوم کی غربت دور ہو جائے گی۔ آج وجہ یہی جو پریشانی حال ہے ہم میں میرے پیاروں، اس کی وجہ یہی ہے ہم مکمل طور پر زکات ادا نہیں نکال رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے لوگوں۔ یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ زکات نکالیں اپنے مال کی، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے زکات نہیں نکالی تو یاد رکھنا میرے پیارے، یہ مال کل جو ہے ازدہ بن جائے گا، سانپ بنے گا، اور سانپ بننے کے بعد یہ مال تمہارے جسم کو کھاتا نظر آئے گا، طرح طرح میں تمہیں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو اس عذاب سے میرے پیارے، تو اپنے مال کو صحیح سے جو ہے تم جو خرچ کرو، صحیح سے جو ہے استعمال کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، غریبوں پر مدد کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یاد رکھنا۔ اور میں تمہیں ایک واقعہ سناتا چلوں میرے پیارے، کون ہے یہ؟ ثعلبہ ہے، ثعلبہ ابن حاتم، اللہ اکبر کبیرہ، ثعلبہ بن حاتم میرے پیارے، ان کو مسجد کی کبوتری بھی کہا جاتا تھا۔ یہ نا نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا فجر میں کیا کرتے تھے یہ، یعنی یہ دعا نہیں مانگتے تھے بلکہ دعا سے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ رہا، صحابہ نے اعتراض کر دیا، حضور ثعلبہ ہے، دعا نہیں مانگتے ہیں، چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، نماز پڑھتے فوراً چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے کریم آقا نے ثعلبہ کو ایک دن روک لیا، ثعلبہ نماز پڑھ کے رک جانا، تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ثعلبہ سے کہا، اے ثعلبہ تم نماز پڑھتے ہو، فجر میں چلے جاتے ہو، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو ثعلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ثعلبہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ثعلبہ نے کہا، حضور میرا جانے کا سبب یہ ہے، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک کپڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، صرف ایک جوڑی کپڑے ہیں، اور اسی ایک جوڑ کپڑے سے میں نماز پڑھتا ہوں، اسی ایک جوڑ کپڑے سے میری بیوی نماز پڑھتی ہے، اس لیے میں جلد چلا جاتا ہوں، دعا میں شامل نہیں ہوتا تاکہ میری بیوی بھی نماز فجر کو ادا کر لے۔ حضور اس وجہ سے میں دعا نہیں مانگتا ہوں، یہ تو معلوم ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے، میری مجبوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، تو ثعلبہ دہاڑے بار بار کر رونے لگے، پھر روتے روتے کہنے لگے، حضور جب میرا راز کھل گیا ہے تو حضور میں کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے، تاکہ حضور میں ابھی امیر بن جاؤں۔ میرے پیارے میرے نبی کریم آقا سرور کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مستقبل کو دیکھا، اور مستقبل کو دیکھنے کے بعد کہا، ثعلبہ تیرے لیے امیری بہتر نہیں ہے۔ لیکن ثعلبہ کہتا ہے، حضور آپ میرے لیے دعا کرے، میں بھی چاہتا ہوں امیر بن جاؤں۔ میرے پیارے کریم آقا نے پھر کہا، ثعلبہ تیرے لیے امیری بہتر نہیں ہے۔ لیکن ثعلبہ کہتا ہے، نہیں حضور مجھے میرے لیے دعا کرے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے، میں امیر بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں امیر بن جاؤں۔ لیکن میرے پیارے کریم آقا نے پھر تیسری مرتبہ جو نہ فرمایا، اے ثعلبہ تیرے لیے امیری بہتر نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نہیں مانا ثعلبہ، اللہ کے کریم آقا نے میرے پیارے نبی اکرم سرور کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ وہ ثعلبہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں بکریاں چاہتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ کے فضل سے میرے پیارے اسے بکری عطا کی گئی۔ جیسی اسے بکریاں ملی، اس نے بکریوں کو پالنا شروع کیا، چند دن ہی گزرے تھے، بکریوں میں اضافہ شروع ہو گیا، بکریوں میں برکتیں شروع ہو گئی۔ میرے پیارے قربان جائے، جب برکتیں شروع ہو گئی نا، تو یہ ثعلبہ جس کو مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا، میرے پیارے جو 5 وقتہ نمازی تھا، لیکن اب یہ نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے 5 وقتہ نمازی تھا، لیکن اب 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ بکریوں میں اور اضافہ ہوا، پہلے 5 وقت پڑھتا تھا، پھر 4 وقت پڑھنے لگا، اب 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اب 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اب 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اب یہ 5 وقت نماز اب نہیں پڑھتا، صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے پیارے جنگل تنگ ہو گئی، مدینے سے نکل کے جنگل میں چلا گیا۔ وہ جنگل میں جانے کے بعد یہ ثعلبہ رہنے لگا۔ میرے پیارے اب تو جمعے کی نماز پڑھتا تھا، وہ جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے، مال بڑا، نمازیں چھوڑ دی۔ میرے پیارے قربان جائیے گا، جیسے پھر مال بڑا، میرے پیارے کریم آقا سرور کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، یہ صحابہ جاؤ ثعلبہ کی بارگاہ میں جاؤ، ثعلبہ سے کہو تمہارے اوپر زکات بنتی ہے، زکات نکالو۔ جب
सालबा के पास मेरे प्यारे वो साहबा गए, ए सालबा अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, तुम्हारे पास बहुत माल है, 5 ऊंटों पर एक बकरी निकलती है, लाओ जरा ज़कात निकालो। नबी ने देखा यार मेरे पास तो बहुत सारी बकरियां हैं, इतनी सारी बकरियां चली जाएंगी। अब ये बहाने मिलाने लगा, इधर से उधर बातें बनाने लगा। मेरे प्यारे अलग इसने ज़कात नहीं निकाली। अब वो साहबा नबी की बारगाह में चले आते हैं और कहने लगे हुजूर मैं सालबा के पास गया था लेकिन उसने ज़कात नहीं दी है, बहाने मिलाती है, इधर से उधर बातें बनाने लगा है, प्यारा उसने ज़कात नहीं निकाली है। जब मेरे प्यारे करीम आका ने इतना सुना तो मेरे प्यारे करीम आका कहने लगे सालबा मेरे से पहले ही कहा था तेरे लिए मेरी बेहतर नहीं है, तू बर्बाद हो गया है, सालबा तू बर्बाद हो गया है, सालबा तू बर्बाद हो गया है। कुर्बान जाए मेरे प्यारे सालबा है। चंद दिन गुजरे थे, उसके बाद अपनी ज़कात लेकर नबी की बारगाह में जाता है, लेकिन नबी ने इसकी ज़कात लेने से फिर इनकार कर दिया है। अब तेरी ज़कात कबूल नहीं की जाती है। मेरे प्यारे चला जाता है, अब वक्त गुजरता चला गया। मेरे प्यारे फिर दौर इसका आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। अब इन्हें सोचा चलो नबी का ज़माना तो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, हो सकता है ये मेरी ज़कात को कबूल कर ले। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इसकी ज़कात लेने से इनकार कर दिया। नहीं तुम्हारी जब ज़कात मेरे रसूल ने कबूल नहीं की तो भला मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ, तुम्हारी ज़कात मैं कबूल नहीं करूंगा। अब ये वहां से भी मायूस होकर चला आता है। अल्लाह अकबर कबीर हजरत अमीरुल मोमिनीन यानी हजरत उमर फारूक आजम का ज़माना आता है। अभी उनकी बारगाह में जाता है। मेरे प्यारे हजरत अमीरुल मोमिनीन तो वो अमीरुल मोमिनीन है जिन्हें देखकर शैतान भी रास्ता बदल देता था। जलाल आ गया, कहने लगे सालबा खबरदार खबरदार मेरे करीब तक मत आना, मैं समझ गया हूँ कि तुम ज़कात अदा करने के लिए आए हो। जब तुम्हारी ज़कात को मेरे रसूल ने अदा कबूल नहीं किया, जब तुम्हारी ज़कात को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया तो भला मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे प्यारे सालबा है। अब अपने जिस्म को नोचने लगा, अपने बालों को खींचने लगा। मेरे प्यारे चला जाता है और खुद अफसोस करता है मेरे रसूल ने सही फरमाया था सालबा तेरे लिए मेरी बेहतर नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना था, मैं नहीं माना था, मेरे अंदर कमीनी कैसी लालच घुस गई थी, मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे प्यारे ये जो है सालबा अपने जिस्म को नोचने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परेशान हो गया। मेरे प्यारे इसी तरीके से इसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो गई मेरे प्यारे अल्लाह अकबर कबीरा चंद दिन गुजरे थे, मेरे प्यारे आंधी आई, एक ज़लज़ला तूफान आया और इसका जिस्म जो है हवा में उड़ जाता है, परिंदे खा लेते हैं। मेरे प्यारे परिंदे खाते नजर आते हैं। अब मुझे कहने नहीं दीजिएगा लोगों, अब ये सालबा है जिसे अल्लाह ने माल अता किया था। अब उसे माल मिला था तो अल्लाह की अता करने से तो मिला था, अल्लाह ने तो अता किया था, लेकिन उसके अंदर मेरे प्यारे जब माल मिला तो ज़कात नहीं निकाली है। अल्लाह ऊपर कबीरा बताओ उसका अज़ाब क्या हुआ, उससे सिला क्या मिला। लोगों अगर तुम्हारे पास भी अगर माल है वो तुम्हारी मेहनत से नहीं मिला है, अल्लाह की अता करने से मिला है, तो इंशाअल्लाह अपने माल पर तकब्बुर और गुरूर मत करो। इंशाअल्लाह वो माल जो तुम्हें अल्लाह ने किया है इंशाअल्लाह तो अल्लाह की बारगाह में खर्च करो ताकि वो माल तुम्हारे लिए बेहतर बन जाए, ताकि वो माल तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। अगर दुनिया में तलाक चाहते हो इंशाअल्लाह तो मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा तुम मालों को खर्च करो। ये माह रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और ये खर्च करने का महीना है। फिर देखना इंशाअल्लाह किस तरीके से ये बहारों वाला महीना हमारे घरों में बहारें लेकर आएगा, जिससे कि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।